وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قرآن پاک میں روزوں کے سلسلے میں جو آیتیں مذکور ہیں ان آیات میں سب سے زیادہ مشہور و معروف آیت وہ سورہ بقرہ کی 180 پر 3ویں آیت ہے. سورہ بقرہ کی 180 پر 3. میں جب نمبرات کہوں اگر خواتین صورتیں دیکھ رہی ہوں تو سورہ بقرہ کی یہ آیت کھول لیں تاکہ تفسیر میں دیکھنے میں آسانی ہو. اور دوسری آیت ہے 180 پر 7 سورہ بقرہ ہی کی. تیسری آیت ہے 190 پر 6. یہ 3 آیتیں جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے تفصیل کے ساتھ روزے کے احکام بیان فرمائے اس کو ایک نظر دیکھ لیا کریں. چنانچہ پہلی آیت کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. تو پتہ چلا رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر فرض کیا. وہ کون سے روزے تھے؟ فرماتے ہیں وہ محرم کے روزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر، اس سے پہلے کی امت پر بھی فرض کیا تھا. تو وہ روزے محرم کے تھے. اسی لیے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے محرم کا روزہ صرف ایسا روزہ ہے جو تمام امتوں پر فرض تھا. چنانچہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام سب سے پہلے روزے کے سلسلے میں جب حکم آپ نے فرمایا وہ محرم کے روزے ہی کا حکم فرمایا تھا. پھر آپ نے رمضان المبارک کا جب روزہ فرض ہوا آپ نے کہا جس کو چاہے رکھے جس کو چاہے نہ رکھے. اس طرح آپ نے اس کو اختیار دے دیا. ورنہ اسلام سے پہلے یہودیوں پر، نصارہ پر جو روزہ فرض تھا وہ صرف عاشورے کا روزہ تھا، جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب وجوب صوم رمضان والے باب میں بھی ذکر فرمایا. علماء فرماتے ہیں 30 روزے کسی امت پر فرض نہیں. 30 روزے اگر کسی پر اللہ نے فرض کیا تو وہ صرف و صرف امت محمدیہ پر فرض کیا. اور رمضان المبارک کے روزے کی جو شکل ہے سحری، کسی امت پر سنت نہیں تھی. افطاری کسی امت پر سنت نہیں تھی. پچھلے زمانے کی امتیں یہ روزہ رکھتے تھے تو ان کے روزے متصلاً ہوا کرتے تھے. اگر افطاری کے وقت میں آپ نے افطاری نہیں کی، افطاری کیے بغیر آپ سو گئے تو پھر آپ پر یہ لازم تھا کہ دوسرا روزہ کنٹینیو کرو. اگر آپ دوسرے روزے میں افطاری کے وقت میں سو گئے، آپ نے افطاری نہیں کی تو آپ پر لازم تھا کہ تیسرا روزہ کنٹینیو کرو.
اسی لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس میں تخفیف فرما کر حکم نازل فرمایا۔ چنانچہ یہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حکم دیا وہ سن لیں۔ وہ یہ کہا کہ ہم نے تم پر جو روزہ فرض کیا وہ تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، اس لیے تاکہ متقی۔ علماء کہتے ہیں تقوی یہ تمام دین کے اعمال کی بنیاد ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ آپ اگر محرمات سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے حرام کردہ سے بچنا چاہتے ہیں، تقوی کے بغیر ناممکن۔ اللہ کے منہیات سے آپ اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں، تقوی کے بغیر ناممکن۔ تو اب رمضان المبارک کا روزہ آ کر یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کے حلال چیزوں کو جب تم پر حرام کرنا آسان ہے، جیسے آپ دیکھیے سحری کیے، سحری سے لے کر افطاری تک اللہ کا حلال کردہ پانی ہے، لیکن روزے کی حالت میں حرام۔ اللہ کا حلال کردہ کھانا ہے، روزے کی حالت میں حرام۔ اللہ کے حلال کردہ بیوی ہے، روزے کی حالت میں حرام۔ اللہ کے حلال کردہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن روزے کی حالت میں حرام۔ جب اللہ کے حلال کو روزے کی حالت میں حرام بنا کر اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک جب بچا سکتے ہو، تو بدرجہ اولا اللہ کے حرام کردہ کو اپنے آپ پر حرام فرما کر کیوں نہیں 11 مہینے جی سکتے؟ ارے بھئی ایک مہینہ جب حلال کو حرام کرنا آسان ہے، جو 11 مہینے اللہ کے حرام کو حرام کرنا مشکل کیوں ہے؟ تب حلال کو حلال سمجھو 11 مہینے، حرام کو حرام سمجھو 11 مہینے۔ جب ایک مہینہ اسی بات کی ٹریننگ کے لیے ہے کہ جب آپ کے اندر اس بات کی استعداد ہے کہ اپنے نفس کو روک سکتے ہو، اپنے من کو روک سکتے ہو، اپنے جذبات کو روک سکتے ہو، اپنے سوچ کو روک سکتے ہو، دیگر ایام میں کیوں نہیں روک سکتے؟ یہ روکنے کے دن کتنے ہیں؟ ایام معدودات۔ اگلی آیت دیکھیں، گنے چنے چند دن، جس کو کہتے ہیں گنتی کے چند دن۔ گنتی کے اب سوال پیدا ہوا بھئی رمضان کا مہینہ کہہ دینا چاہیے تھا، گنے چنے چند دن کیوں؟ کہا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ چاند پر موقوف ہے۔ جب چاند پر موقوف ہے، چاند کبھی مکے میں دکھا، یہاں نہیں دکھا۔ مکے میں عید کا چاند دکھا، یہاں نہیں دکھا۔ مکے میں عید منا رہے، ہم یہاں روزہ رکھ رہے، مکے میں روزہ رکھ رہے، ہم یہاں کھانا کھا رہے۔ عربی تبدیل ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چل کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار مکے میں 30 روزے، ہمارے یہاں 29 روزے، کبھی ہمارے یہاں 30 روزے، ان کے یہاں 29 روزے۔ تو ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن نے تو 30 کہا تم 29 رکھ رہے ہو۔ اس لیے قرآن نے مسئلے کا حل فرما دیا، دیکھو دیکھ کر روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا رمضان میں 28 روزے بنگلور میں رکھے گئے۔ کتنے روزے؟ حالانکہ 28 روزہ تو رمضان کا ہوتا ہی نہیں، یا تو 29 ہوگا یا تو 30 ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ چاند نظر ہی نہیں آیا، رکھے نہیں۔ حالانکہ آیا ہوگا ضرور، لیکن مطلع صاف نہیں تھا، نظر نہیں آیا، روزہ نہیں رکھے۔ چنانچہ تمام علماء اس بات کی اجازت دیے، بلکہ حکم دیے کہ عید کے بعد ایک روزہ رکھ لیں، عید کے بعد ایک روزہ رکھ لیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے اس اختلافی مسائل کا حل بتایا، ایام معدودات۔ اچھا، دوسری بات علماء نے کیا کہا؟ عورتوں کے اعتبار سے بھی روزے کم پیش ہوتے رہتے ہیں۔ عورتیں کبھی بھائی ان کو اگر مینسس پرابلم نہیں ہے، ماہواری کا پرابلم نہیں ہے، تو بھائی ان کے عادت کے اعتبار سے روزے ہوں گے۔ کسی کے 25، کسی کو 30 روزے پورے مل جاتے ہیں، کسی کو 25 روزے مل جاتے ہیں، کسی بہن کو 20 روزے ملتے ہیں، کسی بہن کو 19 روزے، کسی بہن کو بھی مختلف اپنے اپنے ایام کے اعتبار سے کمی و پیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو 15 دن میکزیمم ہوتا ہے، 3 دن منیمم ہوتا ہے۔ تو اگر 15 دن کسی کے ایام ہو تو اسے تو 15 ہی روزے ملے،
تو ایام معدودات بتا کر اللہ نے فرما دیا مرد حضرات تو چاند کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے، عورتیں اپنی طبیعت کے اعتبار سے روزہ رکھیں گی، وہ روزوں کی تعداد بدلتی رہے گی۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی مریض ہو، ایسا مریض جو مریض روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جاتا ہو، ایسا مریض جو مریض روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ایسا مریض جو مریض روزہ رکھنے سے مرض میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے، ایسا مریض جس مریض کو روزے دار ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ کون سا ڈاکٹر؟ اب یہ شرط کیوں لگا رہا ہوں؟ یہ شرط اس لیے لگا رہا ہوں، روزے دار ڈاکٹر کو روزے کی قدر ہے۔ جو ڈاکٹر زندگی میں روزہ ہی نہیں رکھا، اس نالائق کو کیا پتہ روزہ کیا چیز ہے؟ وہ تو دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ ویسے زندگی بہت سارے ملیں گے آپ کو، فاسق ملیں گے، فاجر ملیں گے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں اس بات کا خیال رکھیں، دیندار روزے دار اور اپنے فن کا ماہر وہ یوں کہتا ہو کہ آپ روزہ نہ رکھیں، چھوڑ دیں، تب اس کی رائے کے مطابق چھوڑی جا سکتی ہے۔ جب مریض کی بات آ گئی تو ایک بات سن لیں، جتنے مریض ہیں ان تمام کے لیے سنت ہے کہ وہ سب کے سب سحری کریں، وہ سب کے سب سحری کریں، اور یہ بچے یہ بھی سحری کرتے ہیں، اور جن کو شریعت نے روزے نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، جیسے مریض اور خواتین اپنے ایام میں، تو وہ سحری کرنے کے بعد افطاری تک ایسا رہیں گویا روزے دار ہیں۔ اگر ان کو کچھ روزے کے خلاف کوئی کام کرنا ہے، یعنی مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، دوائی لینی ہے، تو ایسا چھپ کر لیں کہ بچوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ روزے دار نہیں ہے۔ تو اس طرح کے رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور افطار میں بھی شامل ہو معصوم چہرہ لے کر۔ ارے بھئی یہ جتنے مریض ہیں وہ افطاری کے دسترخوان بچوں کے ساتھ بیٹھے، کیسا بیٹھنا؟ تر و تازہ ہو کر نہیں، جیسے روزے دار بیٹھا کرتے ہیں۔ تمام خواتین بھی بیٹھیں، افطاری میں بیٹھیں، اور بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ یہ بھی افطاری کریں۔ تو گویا آپ گویا چھٹی میں نہیں ہیں، بلکہ آپ انتظار میں ہیں، کب مجھے صحت ملے گی، کب میں روزہ رکھوں گا۔ ہاں وہ مریض، یہ بات ذرا توجہ سے سمجھنے کی، وہ مریض جو مریض ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کی صحت ناممکن ہے، جس کی صحت ناممکن ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا بھئی یہ مرض ایسا ہے کہ یہ مرض ختم ہونے والی نہیں، دیر تک یہ چلتی رہے گی، کب ختم ہوگی اللہ جانے۔ تو ایسے لوگ جو دوبارہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے، دوبارہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے، وہ فدیہ ادا کریں۔ سب لوگ فدیہ نہیں ادا کریں، آج کل معمول ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ رہی فدیہ ڈال رہی، روزہ نہیں رکھ رہی فدیہ، ایسے نہیں۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے قابل ہو ہی نہیں سکتے وہ فدیہ ادا کریں۔ فقہا لکھتے ہیں اگر وہ قابل ہو گئے تو پچھلے دنوں کے روزہ قضا کرنا ان پر فرض ہو جائے گا، وہ فدیے سے کام نہیں چلے گا، پچھلے دنوں کا روزہ رکھنا ان پر فرض ہو جائے گا، فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اللہ نہ کرے کہ وہ اس کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں بنے تو ایسے موقع پر وہ فدیہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اچھا فدیہ کتنا دیں؟ فدیہ کتنا دیں؟ فدیہ اتنا دیں جتنی ان کی حیثیت ہے۔ دیکھیں ایک نچلا درمیانی لوگ جو مزدور قسم کے لوگ کہلائے جاتے ہیں، جو کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جیتے ہیں، ان کے پاس کوئی بیلنس نہیں رہتا، ان لوگوں کے لیے ادنا درجہ فدیہ 70 روپے۔ اور جو لوگ ذرا اس سے ہائی لیول کے ہیں، درمیانی مڈل لیول جیتے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں،
کچھ جمتا بھی ہے کچھ جاتا بھی ہے. تو ایسے لوگ ایک روزے کے سلسلے میں 150 روپے ادا کریں. جو اس سے بھی میں اس کے لیے آسان کیسا بتاتا ہوں، میں اس طرح بتاتا ہوں بھئی اگر آپ کا ماہانہ خرچہ 15,000 روپے سے 20,000 روپے ہے، 150 روپے دو. 12,000 سے 15,000 روپے ہیں تو آپ 70 روپے دو. اگر آپ کا ماہانہ خرچہ گھر کا 25 سے لے کر 40 تک کا ہے، آپ 250 روپے دو. کتنا دو؟ 250 روپے دو. یہ صدقہ فطر کے اعتبار سے بول رہا ہوں. صدقہ فطر کا بھی یہی مسئلہ ہے جیسے فدیے کا مسئلہ. اگر آپ کا ماہانہ خرچہ 50,000 سے لے کر 60,000 تک کا ہے تو آپ 300 روپے دو. کتنا دو؟ 300. اگر آپ لاکھوں میں ہیں، آپ کا گھر کا کرایہ خود 50,000 روپے ہے تو آپ کو 1,500 روپے دینا ہوگا ایک روزے کے بدلے. کتنا دینا ہوگا؟ 1,500. علماء کہتے ہیں اتنا دیں جتنا دینے کو دینا سمجھے. 70 روپے امیر آدمی کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو بھکاریوں کو تو 100 روپے پھینک دیتا ہے. تو ویسے انسان کو 100 روپے سے فدیہ ادا نہیں ہوگا، وہ 1,500 2,000 روپے 1,500 سے 2,500 تک وہ دے. سمجھے بھائی؟ تو اس طرح کا ایک نظام فدیے کا بنا کر اس طرح سے فدیہ ادا کرنا چاہیے. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر تو بیچار یہ تو عارضی طور پر سفر میں گئے پھر واپس آ گئے تو قضا روزہ رکھیں گے. یہ مرض میں شامل، فدیے میں شامل نہیں ہوں گے مسافرین. صرف مرض میں یہ لوگ جو تفصیلات میں نے بتایا مریض کے، یہ تفصیلات میں یہ شامل ہوں گے. بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جتنے مریض ہیں ان تمام مریض کو چاہیے کہ وہ سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد جتنی دیر وہ روزے کا دم پکڑ سکتے ہیں اتنی دیر پکڑیں. مثال کے طور پر بعض لوگ 10 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک روزے کا کیا کر سکتے ہیں؟ دم پکڑ سکتے ہیں. تو اتنی دیر تک روزے کا دم پکڑے، پھر اس کے بعد ان کو اجازت ہے، طبیعت اگر سازگار نہیں ہے، چل نہیں رہی ہے تو روزہ کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو گنہگار نہیں ہوں گے. شروع ہی سے ارادے کے بغیر رہنا یہ گویا ناقدری ہے، اس کا حکم بیان کیا. اور ایک بات، اس کی مثال نظیر کیا ہے؟ اس کی نظیر ایسی جیسے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے والے. کس پر؟ جیسے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب قیام کرے امام کہے جتنی دیر تم قیام کر سکتے ہو قیام کرو، جتنی دیر. اب بھائی بعض لوگوں کو تھوڑی دیر کے بعد چکر اس طرح آتی ہے، بھائی تھوڑی دیر قیام فرما کر بیٹھ جاؤ. نہیں، بعض لوگ آرام سے قیام کر سکتے ہیں تو قیام کریں. قیام کرنے کے بعد وہ اس کے بعد رکوع ہلکا سا کر لیں، اس لیے کہ رکوع جتنی دور تک جھک سکتے ہو جھکیں، پھر اس کے بعد اٹھ جائیں. سجدہ کرنا مشکل ہے تو بیٹھ جائیں. تو یہ اصل نماز کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، جس طرح جتنی دیر قیام کر سکتے قیام کریں. فرض میں قیام کرنا فرض ہے، سنت میں قیام کرنا سنت ہے، واجب میں قیام کرنا واجب ہے، نفل میں قیام کرنا نفل ہے. یہ آسان. فرض میں قیام کرنا فرض ہے، نفل سب آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، مستحب ہے اس میں قیام کرنا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ اسی طرح روزے کا جتنی دیر دم پکڑ سکتے ہیں دم پکڑیے، پھر اس کے بعد روزہ کھول لیجئے. او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور کوئی سفر میں ہو یا کوئی سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں وہ پورا کر لے. ایام اخر دوسرے دنوں میں. 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے پورے سال میں. 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے پورے سال میں. پورا سال 5 دن روزہ رکھنا حرام. کون سے دن؟ عیدین کے 2 دن،
ایام تشریق کے 3 دن، یعنی بقرعید کے بعد 3 دن، 11 12 13 ذی الحجہ، 11 12 13 ذی الحجہ۔ ربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یعنی بقرعید کے بعد کتنے دن؟ 3 دن، 11 12 13 ذی الحجہ، ان تاریخوں میں روزہ رکھنا حرام۔ شوال کی 1 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام، اور بقرعید یعنی ذی الحجہ کی 10 11 12 13 ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام۔ کتنے دن ہو گئے ٹوٹل؟ 5 دن ہو گئے۔ 5 دن کے علاوہ بقیہ سب دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بقیہ سب دن، یہاں تک کہ اگر کسی نے منت مان لی میں عید کے دن روزہ رکھوں گا تو وہ تو گنہگار تو ہوا اپنی جگہ پر، اور اس پر اسے افطاری کرانا سب پر فرض ہو جائے گا۔ اگر کوئی بعض ہوتے ہیں پاگل لوگ، عید کے دن روزہ رکھتے نہیں تاکہ اللہ کو عید کے دن میں خوش کر سکو۔ ارے اللہ کے مہمان نوازی کا دن ہے، اس دن میں روزہ رکھنا گویا اللہ کی مہمان نوازی کو ٹھکرانا ہوا، اور یہ گناہ گئے، اس لیے اجازت نہیں ہے۔ تو فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ۔ دیکھو یہاں پر قرآن پاک کا جو ظاہری جملہ ہے یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں، لفظی ترجمہ کیا؟ طاقت رکھتے ہوں۔ حقیقت میں کیا؟ جو طاقت نہیں رکھتے، ترجمہ یہ کریں گے جو لوگ مشقت ہی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کسے؟ مشقت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ مشقت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی روزہ رکھے تو تکلیف بڑھ جائے گی، اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، تو وہ فدیۃ طعام مسکین، وہ 1 مسکین کا کھانا کھلائے۔ میں نے آپ کو آرام سے کیا کہا؟ آسان ترتیب۔ بعض لوگ، ایک صاحب کہنے لگے، ایک جگہ پر وہ کوک ہے، کوک کو 20,000 روپے تنخواہ ہے، وہ کہنے لگے روزانہ اتنا کھانا اس گھر میں ضائع ہوتا ہے جس میں 10 گھرانہ چل سکتا ہے۔ کتنا؟ حالانکہ ہیں گھر میں افراد 5 لوگ 5 قسم کے کھانا کھاتے ہیں 100 گرام، پکاتے ہیں 1 کلو، تو بھئی کھانا ضائع ہوا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ اندازہ لگائیے، جس گھر کا کچن روم کا ماہانہ خرچہ 2 لاکھ روپے ہے، اب اس گھر کا ماہانہ ٹوٹل خرچہ کتنا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اب وہ لوگوں کو آپ کہیں 70 روپے دو، 70 روپے کو حیثیت ہے ان کے نزدیک۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ جس کے گھر میں لیونگ جو مقام ہے، لیونگ سٹائل بولیے آپ، یا ان کا جو معیار زندگی، ان کی سٹینڈرڈ جو ہے، اس سٹینڈرڈ کے اعتبار سے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس روزانہ 1 پلیٹ کا کھانا کتنے کا بنتا ہے۔ اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو 1 پلیٹ کھانا تو ان کے یہاں 2,000 روپے کا بن رہا ہے، 3,000 روپے کا بن رہا ہے، تو وہ 1,500 روپے کا کھانا کھلائیں۔ طعام مسکین سے مراد مسکین کا کھانا، وہ کھانا کھلائیں جو خود کھاتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں؟ ہمیں جو کھاتے ہیں وہ کھانا کھلائیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اگر کوئی رمضان مبارک کے روزے کے علاوہ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اس سے مراد بعضوں نے فرمایا شوال کے 6 روزے، شوال کے 6 روزے یا اس کے علاوہ کے روزے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ ان کے لیے بہتر ہے، ثواب ملے گا، مقام ملے گا، اللہ کی طرف سے اعزاز ملے گا، اللہ کی طرف سے وہ ثواب سے نوازے جائیں گے، ہاں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ تو بہرحال اللہ نے بتا دیا کہ مریض چھوڑ سکتا ہے، مسافر چھوڑ سکتا ہے۔ اگر مریض روزہ رکھ لے، مسافر بھی روزہ رکھ لے، اللہ کہتے وہ تمہارے لیے بہت افضل ہے۔ سفر میں ہو روزے سے ہو، بیمار ہو روزے سے ہو، بہت افضل ہے۔ گویا روزہ رکھ لیا کرو، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس سلسلے میں بہتر جانکاری رکھتے ہو تو ضرور روزہ رکھ لیا کرو۔ یہ تو قرآن پاک کے ذریعے سے روزے کا مسئلہ ہوا۔ اب آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ رمضان المبارک کے سلسلے میں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ یہ جو میں نے بات بتائی، یہ 2 روزوں کے مسائل جو کچھ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں ان کے سلسلے میں بات بتائے گی۔ اور ایک جو آگے کا مسئلہ ہے 170 پر 7ویں آیت میں جو روزے کا مسئلہ بیان کیا، وہ انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے وہ مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ اس میں کچھ ضروری مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دوسری